اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو میرے چینل میں استقبال ہے، سواگت ہے، خوش آمدید ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو میں حج کا پورا طریقہ تفصیل سے اور ایک ترتیب سے پیش کرنے والا ہوں، جو یہ سارے مسائل بہار کے ایک بہت بڑے مفتی عبدالباسط صاحب کی کتاب سے ماخوذ ہے، اور اس کو ترتیب وار آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو بہت ہی تجربے کے ساتھ لکھی گئی ہے، بہت ہی مفید ہے اور بہت ہی مختصر میں پورا حج کا طریقہ ہے، شروع سے لے کر اخیر تک۔ آئیے ہم لوگ اس سے سنتے ہیں حج کا پورا طریقہ تفصیل سے۔ 7 ذی الحجہ کو تیار ہو جائیں اور مکہ میں اپنی قیام گاہی پر صفائی ستھرائی کے بعد غسل کر کے احرام کے کپڑے پہن لیں۔ اگر ممکن ہو تو مسجد حرام یا پھر اپنی قیام گاہی پر 2 رکعت نفل پڑھیں اور دل و زبان سے حج کی نیت کریں۔ اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو آسان اور قبول فرما۔ تلبیہ پڑھیں۔ اب آپ محرم ہو گئے اور 8 ذی الحجہ کی صبح کو مینا روانہ ہو جائیں۔ ممکن ہے رات ہی میں مینا میں پہنچا دیے جائیں۔ مینا میں دوران قیام ذکر تلاوت، دعا استغفار اور نماز کا اہتمام کرتے رہیں۔ راستہ بھر تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ پھر وہاں سے عرفات 9 ذی الحجہ کی صبح میں روانہ ہو جائیں۔ ممکن ہے کہ رات ہی میں عرفات پہنچا دیے جائیں۔ بہرحال عرفات میں زوال سے پہلے آرام وغیرہ کر لیں۔ آسانی ہو تو غسل کر لیں، ورنہ وضو کر کے ظہر کی نماز ادا کریں۔ اگر مسجد نمرہ کے امام کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو ظہر کے بعد عصر بھی پڑھ لیں، ورنہ صرف ظہر۔ پھر دعاؤں میں لگ جائیں۔ کچھ دیر کے لیے خیمہ سے باہر نکل کر دھوپ میں کھڑے ہو کر دعا کریں۔ عورتیں مردوں کے ساتھ مل کر نہیں کھڑی ہوں گی، بلکہ ان کے لیے بہتر ہے کہ مردوں سے الگ اپنے خیمہ میں رہ کر ہی دعا میں مشغول رہیں۔ عصر کے وقت عصر کی نماز پڑھیں، پھر دعاؤں میں مشغول ہو جائیں اور خوب رو رو کر دعائیں کریں۔ عرفات کی ایک دعا یہ بھی ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا، اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واعوذ بک من وسواس الصدر وشتات الامر وفتنة القبر، اللہم انی اعوذ بک من شر ما یلج فی اللیل ومن شر ما یلج فی النہار ومن شر ما تہب بہ الریاح ومن شر بوائق الدہر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، میرے دل، کان اور آنکھ کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ، مجھے شرح صدر عطا فرما، میرے لیے میرے معاملہ کو آسان فرما۔ میں دل کی وسوسوں کاموں کی پراگندگی اور قبر کی آزمائش سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں رات میں آنے والے شر، دن میں آنے والے شر، ہوا کے ساتھ چلنے والے شر اور زمانے کی ہلاکتوں کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں: اور جو چاہیں اپنی زبان میں دعا کریں۔ سورج غروب ہوتے ہی وہاں سے روانہ ہو جائیں اور بہتر ہوگا کہ استنجا و وضو وغیرہ سے یہیں فارغ ہو لیں۔ البتہ مغرب کی نماز نہ پڑھیں۔ آسانی اسی میں ہوگی کہ پیدل چلیں اور مزدلفہ پہنچ کر پہلے مغرب پھر عشاء و وتر پڑھ لیں، پھر مغرب و عشاء کے درمیان سنت و نفل نہ پڑھیں، اور ان دونوں نماز کے لیے مغرب سے پہلے ایک ہی اقامت کہیں، پھر وہیں آرام کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ذکر تلاوت اور تلبیہ وغیرہ میں مشغول ہو کر رات گزاریں۔ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر وقوف کریں، یعنی قبلہ رخ کھڑے ہوں اور وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اور سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ میں اپنی جگہ سے چل دیں۔ راستہ میں 70 کنکریاں لے لیں، اگر کنکریاں صاف نہ ہوں تو دھو لیں۔ مینا میں پہنچ جائیں تو آسانی ہوگی کہ اپنی قیام پر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد جمرات جائیں، تاکہ وہاں بھیڑ کم ہو جائے۔ وہاں پہنچ کر صرف آخری جمرہ کی رمی کریں۔ رمی شروع کرتے ہی لبیک کہنا بند کر دیں۔ 7 کنکریاں
ایک ایک کر کے ماریں اور ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہیں۔ رمی کرنا واجب ہے، اس لیے رمی خود کرنا چاہیے۔ اگر بیماری یا کسی اور وجہ سے جمرات تک جانے کی طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، تو رمی کے لیے کسی کو اپنا نائب بنا دے۔ وہ اپنی رمی کرنے کے بعد ان کی طرف سے اسی طرح رمی کرے جس طرح اپنی رمی کی۔ رمی کے بعد واپس مینا اپنی جگہ چلے آویں۔ قربانی کے بعد حلق یا قصر کرا لیں۔ عورتیں اپنے تمام بالوں کو پکڑ کر انگلی کے ایک پور کے بقدر کاٹ دیں۔ حلق یا قصر کے لیے ضروری ہے کہ حرم کے اندر ہو اور ایام نحر یعنی 10 سے لے کر کے 12 ذی الحجہ کے اندر ہی ہو۔ اب نہا دھو کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیں۔ آسانی کے لیے عرض یہ ہے کہ رات کے آخر وقت میں طواف زیارت کے لیے مکہ روانہ ہو جائیں اور خانہ کعبہ پہنچ کر طواف اسی طرح کریں جس طرح عمرہ میں کیا تھا۔ یہ طواف 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے کسی وقت اور کسی بھی دن ہر حال میں کر لیں۔ البتہ احرام کے کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے اس طواف میں استباء نہیں ہوگا۔ استباء یعنی احرام کے کپڑے کو دائیں ہاتھ کے نیچے سے لے جانا۔ اگر احرام کے کپڑے پہنے ہوں تو پھر استباء کریں۔ پہلے 3 چکر میں رمل ہوگا یعنی اکڑ کر چلیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اب زمزم پئیں اور سعی کے لیے حجر اسود کے پاس آ کر استلام کریں۔ پھر اسی طرح سعی کریں جس طرح عمرہ میں کیا تھا۔ اگر 7 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنے کے بعد نفل کی نیت سے طواف کر لیں اور اس کے بعد سعی کر لیں تو پھر اس وقت طواف زیارت کے بعد سعی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد مینا واپس آ جائیں۔ اب 11 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کریں۔ ظہر یا عصر کے بعد رمی کریں۔ پہلے جمرہ کی رمی کے بعد تھوڑا ہٹ کر دعا کریں، پھر دوسرے جمرہ کی رمی کریں اور ذرا ہٹ کر دعا کریں۔ اس کے بعد تیسرے و آخری جمرہ کی رمی کریں اور دعا کیے بغیر چلے جائیں۔ 12 ذی الحجہ کو بھی اسی طرح ظہر یا عصر کے بعد تینوں جمرات کی رمی کریں۔ 13 ذی الحجہ کو مینا میں رک گئے یعنی صبح صادق مینا میں ہی ہو گئی تو پھر اس دن بھی تینوں جمرات کی رمی کریں۔ البتہ اس دن ظہر سے پہلے بھی رمی کر سکتے ہیں، ورنہ 12 ذی الحجہ کی شام اپنی قیامگاہ مکہ معظمہ واپس آ جائیں۔ اب حج مکمل ہو گیا۔ باقی اوقات میں خوب طواف کرتے رہیں اور جب بھی طواف کریں تو 7 چکر لگائیں اور 7 چکر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں۔ البتہ اس طواف میں نہ رمل ہے نہ استباء۔ نماز باجماعت حرم میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تمام ضروریات سے فارغ ہو کر مکہ سے روانہ ہونے لگیں تو آخر میں طواف وداع کی نیت سے طواف کر لیں۔ مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع کریں تو راستہ میں درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں۔ مدینہ منورہ پہنچنے پر قیام گاہ سے نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر مسجد نبوی جائیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اعتکاف کی نیت کریں۔ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ فرض نماز کا وقت ہو تو جماعت سے نماز ادا کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جائیں۔ روضہ اقدس پر پہنچیں اور سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ذرا آگے بڑھیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کریں۔ السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ سیدنا ابا بکر الصدیق۔ ذرا آگے بڑھیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کریں۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب۔ پھر وہاں سے آگے بڑھ جائیں اور موقع ملے تو دعا کریں۔ جب جب موقع ملے زیارت کے لیے جائیں اور صلاۃ و سلام پیش کریں۔ مدینہ سے واپسی کے وقت خاص طور پر حاضری دے کر سلام پیش کریں۔ جن لوگوں نے سلام پہنچانے کی درخواست کی ہے ان کی طرف سے بھی سلام پہنچائیں۔ السلام علیک یا رسول اللہ من فلاں ابن فلاں، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے۔ مدینہ میں دوران قیام مسجد نبوی میں نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں۔ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ ہے، اس میں پہنچنے کی کوشش کریں اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ مدینہ منورہ میں دوران قیام مسجد قباء میں جائیں اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ممکن ہو تو سنیچر کے روز مسجد قباء جانے کا اہتمام کریں۔
اسی طرح بقی کا قبرستان یعنی جنت البقیع، شہداء احد اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں پر جائیں اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ دیگر تاریخی مقامات پر بھی جا سکتے ہیں۔ یہاں سے ممنوعات احرام یعنی احرام کی حالت میں کیا کیا چیزیں منع ہیں، کیا کیا کام منع ہے، اس کا ذکر ہے۔ احرام کی حالت میں یہ چیزیں منع ہے عورتوں مردوں کے لیے، عورت اور مرد دونوں کے لیے: فسق و فجور یعنی گناہ، جمع یعنی بیوی کے ساتھ رات گزارنا، سونا اور جمع کرنا، گناہ و شہوت کی باتیں، بد نظری، لڑائی جھگڑا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، خوشبودار صابن استعمال کرنا، جسم کے کسی بھی حصہ کا بال مونڈنا یا کاٹنا، ناخن کاٹنا، چہرہ ڈھکنا، یہ سب چیزیں مرد اور عورت دونوں کے لیے منع ہے۔ صرف مردوں کے لیے ممنوعات احرام یعنی صرف مردوں کے لیے یہ کام منع ہے: سلے ہوئے کپڑے پہننا، ایسے جوتے یا چپل پہننا جس سے پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے، سر ڈھکنا، گرمی یا دھوپ کی وجہ سے سر پر کپڑا رکھنا، البتہ چھتری سے سایہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حج کر لینے کے بعد آدمی گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس لیے حج کر لینے کے بعد یہ امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حج کو قبول فرما لیا ہے، آپ گناہوں سے دھلا گئے ہیں، اس لیے اپنے اعمال و اقوال پر پوری توجہ دیں، بیہودہ اور لغو کاموں اور باتوں سے پرہیز کریں، بچیں، رزق حلال کا اہتمام رکھیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں، حرام و مکروہات سے مکمل بچیں، اجتناب کریں یعنی بچیں، صبر و تحمل سے کام لیں، مزاج میں نرمی پیدا کریں، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں اور تنہا صرف اور صرف اللہ ہی کو ہر نفع و نقصان کا مالک سمجھیں، اسی سے لو لگائیں، دل لگائیں اور دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت یعنی پھیلانے میں اپنا وقت صرف کریں۔ عورتیں اپنے لباس اور پردے پر خاص دھیان رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اور آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اس طرح کہ میں بہت ہی اہم مسائل لے کر کے آتا ہوں تاکہ آپ کو دین کی معلومات حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔